ایک دن بایزید قرآن کی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، شکر ادا کرو اللہ کا اور شکر ادا کرو اپنی ماں کا جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا۔ اللہ کا شکر ادا اس لیے کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، ماں کا شکر اس لیے ادا کرو اس نے 9 مہینے تم کو اپنے شکم میں رکھا۔ اب سوچنے لگے بایزید بستامی 2 حق ہیں، ایک بندے کا حق اور دوسرا اللہ کا حق۔ اللہ اپنے حق معاف فرما دے یہ اس کی رحمت سے امید ہے، لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک حقوق اللہ ہیں، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ بندے کا حق کیا ہے؟ کسی کی زمین پہ آپ نے قبضہ کر لیا، یہ بندے کا حق ہے۔ کسی کی آپ نے پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، یہ بندے کا حق ہے۔ کسی کے اکاؤنٹس پہ آپ نے قبضہ کر لیا، یہ بندے کا حق ہے۔ کسی کی آپ نے غیبت کی، چغلی کی، برائی کی، یہ بھی بندے کا حق ہے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا قیامت میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یاد رکھو، ایک مقام پہ نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا آقا جس کے پاس میں دولت نہ ہو وہ غریب ہے، جس کے پاس میں پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے، جس کے پاس میں پراپرٹی نہ ہو وہ غریب ہے۔ نبی نے فرمایا وہ غریب نہیں ہے۔ کہا آقا تو غریب کون ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا قیامت میں ایک بندہ ایسا آئے گا جس کے پاس نمازوں کا ثواب ہوگا، جس کے پاس روزوں کا ثواب ہوگا، جس کے پاس حج کا ثواب ہوگا، جس کے پاس زکوٰۃ کا ثواب ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہیں اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس نے دنیا میں فلاں بندے کا حق مارا تھا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بلائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کا ثواب، اس کے روزوں کا ثواب، اس کے حج و زکوٰۃ کا ثواب اس بندے کو دے گا جس کا یہ دنیا میں حق مار کے آیا تھا۔ اب اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچے گا۔ نبی فرماتے ہیں غریب یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، تھوڑے سے سکوں کے عوض، تھوڑی سی دولت کے عوض آج ہم دنیا سے کسی کا حق مار کے چلے جائیں، کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ کیا نبی کے سامنے جائیں گے چہرہ لے کر کے؟ اس لیے دنیا میں غریب رہ کے زندگی گزار لو۔ قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے، جب ہمارا نیکیوں کا دفتر کھلے تو پروردگار عالم کے فرشتے ہمیں جنت کی طرف لے کر کے چلے جائیں۔ اس حال میں دنیا سے جاؤ۔ حضرات گرامی، بایزید بستامی کہتے ہیں ماں میں تو اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں لگنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا جا۔ بایزید بستامی ولایت کی 28 منزلیں ہیں، ایک منزل کا نام مقام حضوری ہے، اس منزل پہ پہنچنا چاہتے تھے۔ آئے بایزید بستامی جنگلوں میں عبادت کرنے کے لیے، جنگلوں میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ کئی سال تک اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ روایتیں مختلف ملی، کسی میں 20 سال ملا، کسی میں 30 سال ملا، کسی میں 40 سال جنگلوں میں عبادت کرتے رہے۔ اور جنگلوں میں عبادت کرنے کے بعد میں 40 سال کے بعد میں جنگل بدلتے بدلتے اپنی بستی میں پہنچ گئی۔ جب بستان میں پہنچے، بایزید بستامی نے کہا ارے میں تو اپنے محلے میں آ گیا، میں تو اپنی بستی میں آ گیا، لاؤ میں دیکھوں میری ماں کا کیا حال ہے۔ سوچا کہ ماں زندہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دل نے کہا ماں زندہ ہوگی تو ماں کا دیدار کر لیں گے، ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے۔ اب بایزید بستامی دروازے پہ آئے، دیکھا کہ اندر روشنی ہو رہی ہے، سمجھ گئے میری ماں زندہ ہے۔ بیٹا 40 سال کے بعد آیا ہے، گئے تھے تو 17-18 سال کی عمر تھی۔ اب بیٹا اتنی سالوں کے بعد میں آیا ہے ماں کا دیدار کرنے کے لیے۔ ذہن کو قریب کرو پیارے مسلمانوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دروازے پہ بیٹھ گئے بایزید بستامی، کیونکہ جانتے تھے ماں تہجد کی نماز پڑھنے اٹھے گی، ماں عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹی ہوگی، تہجد میں جب اٹھے گی تب میں تہجد کی نماز کے لیے جب ماں بیدار ہوگی تب میں اپنی ماں کا دیدار کروں گا۔ اب بایزید بستامی دروازے پہ آرام سے بیٹھ گئے۔ جب پانی چھلکنے کی آواز آئی تب آپ سمجھ گئے کہ میری ماں بیدار ہو گئی۔ یہ پہلے کی مائیں تھی پیارے، ان کی 5 وقت کی نماز تو بہت دور کی بات، جن کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شکم سے جو بچے پیدا ہوئے، کوئی غوث اعظم پیدا ہوا، کوئی غریب نواز پیدا ہوا، کوئی صابر کلیری پیدا ہوا، کوئی مخدوم اشرف سمنانی پیدا ہوا، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوا۔ یہ پہلے کی مائیں ہیں، 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہی تھیں، اس کے ساتھ میں نوافل بھی کثرت سے پڑھا کرتی تھیں، تہجد کی نماز
भी कज़ा नहीं होती थी। माँ का असर औलाद पे पड़ता है। माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। माँ, आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, माँ का असर औलाद पे कैसे पड़ता है? तो तुम्हें दूर लेके नहीं जाऊंगा। अभी आपने अमीर साहब की तकरीर में बाबा फरीद का नाम सुना था, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का आपने नाम सुना, यही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं। दिल्ली की गलियों में चलते जो भी गैर मुस्लिम देखता, चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ये कमाल अल्लाह ने दिया, ये शान अल्लाह ने दी, ये अजमत अल्लाह ने दी, ये मर्तबा अल्लाह ने दिया, ये मकाम अल्लाह ने दिया, ये बुलंदी अल्लाह ने दी। दिल्ली की अदालत में मुकदमा डाल दिया गया, फरीद के चेहरे पे पाबंदी लगा दो, फरीद के चेहरे पे प्रतिबंध लगा दो, फरीद को हमेशा के लिए जेल में डाल दो, फरीद को हमेशा के लिए कैद में डाल दो। कोई कहता है फरीद को जिला वतन कर दो, कोई कहता है कि फरीद को सूली पे चढ़ा दो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के खिलाफ जब मुकदमा डाला गया, अदालत में तलब किया गया बाबा फरीद को। जज कुर्सी पे बैठा है, वकील सामने खड़े हुए हैं, बोले फरीद को सूली पे चढ़ा दो, फरीद को जिला वतन कर दो, फरीद को जेल में हमेशा के लिए डाल दो। जज साहब आप जल्दी फैसला कीजिए। बाबा फरीद कटघरे में खड़े हुए हैं, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है। जज कहता है किसकी बात कर रहे हो, जरा चेहरा तो दिखा दो। जब बाबा फरीद का चेहरा खोला जाता है, जब नकाब उठाई जाती है, तो जज कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब फैसला सुनाने वाला ही मुसलमान हो गया, अब किसके लिए फैसला हो? आए मुस्कुराते हुए बाबा फरीद अपने घर पे। माँ ने कहा बेटा बहुत वक्त लगा दिया, माँ ने कहा बेटा बहुत टाइम लगा दिया, ए मेरे लाल कहां से आ रहे हो? तब बाबा फरीद ने कहा मां तूने मेरा चर्चा नहीं सुना, तूने मेरा शोहरा नहीं सुना, तूने मेरा जिक्र नहीं सुना, तूने मेरा तारुफ नहीं देखा। दिल्ली की गलियों में मेरा जिक्र हो रहा है, दिल्ली की गलियों में मेरा नाम लिया जा रहा है, दिल्ली की गलियों में तेरे बेटे का चर्चा है। मां ने कहा बात क्या है? कहा मां बात यह है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा कमाल अता फरमाया है कि जो भी गैर मुस्लिम मेरा चेहरा देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता।